آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ سپریم کورٹ نے دلی NCR سے آوارہ کتوں کو ہٹانے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ حکومت نے ملک کی گراں قدر خدمات کے لیے 1000 سے زیادہ اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈلز دینے کا اعلان کیا ہے۔ 79ویں یوم آزادی سے قبل آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ملک سے خطاب کریں گی۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کو یاد کرنے کا دن منایا جا رہا ہے اور 1947 میں تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ الاسکا میں میٹنگ کے دوران روس کے ساتھ یک طرفہ یوکرین امن معاہدہ نہ کریں اور ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں مانسون کی شدید بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے آج قومی راجدھانی خطہ دلی میں آوارہ کتوں کو ہٹا کر انہیں شیلٹر ہومز میں منتقل کرنے کی ہدایات پر عمل درآمد کو روکنے کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہدایات 11 اگست کو 2 ججوں کی بینچ نے جاری کی تھیں۔ 3 ججوں جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس NV انجاریہ پر مشتمل ایک بینچ نے اس معاملے کی سنوائی کی۔ اس سے پہلے 2 ججوں جسٹس JP پاردیوالا اور جسٹس R مہادیون پر مشتمل ایک بینچ نے سبھی آوارہ کتوں کو ہٹا کر انہیں شیلٹر ہومز میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بینچ نے یہ فیصلہ اس سلسلے میں از خود کارروائی کرتے ہوئے دیا تھا۔ یہ فیصلہ بھارت کے چیف جسٹس کے سامنے کچھ وکیلوں کی طرف سے یہ کہے جانے کے بعد دیا گیا ہے کہ جاری کی گئی یہ ہدایات دیگر بینچوں کی طرف سے پہلے دیے گئے احکامات کے خلاف ہیں۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے بتایا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر 16 دلیر سیما پرہریوں کو ان کی شجاعت اور بے مثال بہادری پر بہادری کے تمغے دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے آپریشن سندور کے دوران عزم اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر BSF نے کہا ہے کہ یہ تمغے ملک کے تئیں ان کی عقیدت اور بھارت کے دفاع میں اعتماد کا ثبوت ہیں۔ 79ویں یوم آزادی سے قبل آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ملک سے خطاب کریں گی۔ ان کے خطاب کو شام 7 بجے آکاشوانی کے پورے قومی نیٹ ورک اور دوردرشن کے سبھی چینلوں پر ہندی میں براہ راست نشر کیا جائے گا، جس کے بعد یہ انگریزی میں نشر ہوگا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب کے نشریے کے بعد اسے دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اپنے متعلقہ علاقائی نیٹ ورک پر رات 9:30 بجے اسے علاقائی زبان میں نشر کرے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں امرت ادیان میں موسم گرما کے سالانہ میلے کا افتتاح کیا۔ یہ ادیان اس ہفتے سے لوگوں کے لیے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک 14 ستمبر تک کھلا رہے گا۔ ملک کل اپنا 79واں یوم آزادی منائے گا اور وزیر اعظم نریندر مودی دلی کے تاریخی لال قلعے پر تقریبات کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم قومی پرچم پھہرائیں گے اور لال قلعے کی فصیل سے ملک سے خطاب کریں گے۔ ملک حکومت کے 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کی جانب گامزن ہے، لہذا اس سال کی تقریبات کا موضوع نیا بھارت ہے۔ یہ تقریبات ایک خوشحال، محفوظ اور بے باک ابھرتے ہوئے نئے بھارت کی عکاسی کریں گی اور ترقی کی راہ پر مزید آگے بڑھنے کے لیے ایک نئی توانائی فراہم کریں گی۔ اس سال یوم آزادی کی تقریبات میں آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منایا جائے گا۔ دعوت ناموں پر آپریشن سندور کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چناب پل کا واٹر مارک ہے۔ اس سال لال قلعے پر تقریبات کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان میں اسپیشل اولمپکس 2025 کا بھارتی دستہ، بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے فاتحین اور کھیلو انڈیا پیرا گیمز کے گولڈ میڈلسٹ شامل ہیں۔ شہریوں کے درمیان حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے یوم آزادی کی تقریبات کی شام میں پہلی مرتبہ ملک بھر میں کئی بینڈز پرفارمنس ہوں گی۔ ملک بھر کے 140 سے زیادہ سرکردہ مقامات پر فوج، بحریہ، فضائیہ، بھارتی ساحلی گارڈز، NCC، CRPF، ITBP، CISF، SSB، BSF، IDS، RPF اور آسام رائفلز کے بینڈ دھنیں پیش کریں گے۔
آج انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بہار میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی عمل کے سلسلے میں دعووں اور اعتراضات کی 14 دن کی مدت کے بعد اب تک کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی ایک دعویٰ یا اعتراض داخل نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر فہرست کے مسودے کے حوالے سے ووٹروں کی جانب سے براہ راست 23,557 دعوے اور اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج تقسیم ہند کی ہولناکی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ دن 1947 میں بھارت کی تقسیم کے عمل کے دوران متاثرین اور لوگوں کی پریشانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اس دن ملک کی طرف سے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے تقسیم ہند کے دوران اپنی جانیں قربان کر دیں اور ایسا درد سہا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ یہ دن ہمارے ملک کی تاریخ کے اس المناک باب میں بے شمار لوگوں کو درپیش افراتفری اور دکھ درد کو یاد دلاتا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ یہ دن ہم آہنگی کے رشتوں کو مضبوط بنانے کی ہماری لگاتار ذمہ داری کو بھی یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک متحد ہے۔ یورپی رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ الاسکا میں کل روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ اپنی شخصی میٹنگ میں یوکرین کے امن کے لیے یک طرفہ طور پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ یہ وارننگ ایک ورچوئل سربراہ کانفرنس کے دوران دی گئی ہے جس کا اہتمام جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کیا تھا۔ اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور بہت سے یورپی رہنما شامل تھے، جس میں ان شخصیات نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ پوتن جنگ سے متعلق اپنی شرطیں منوانے کی کوشش کریں گے۔ ورچوئل وسیلے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے اسے بہت اچھی کانفرنس قرار دیا۔ انہوں نے رہنماؤں کو یقین دلایا کہ اس کانفرنس میں کی گئی بات چیت کے بعد وہ اس کے نتائج کے بارے میں فوری طور پر بتائیں گے۔ We had a very good call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10. No, it was always going to be, I was going to meet with President Putin, and then after that I'm going to call the leaders, and I'm going to call President Zelensky, and then I'll call probably in that order the leaders. There's a very good chance that we're going to have a second meeting which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. ہماچل پردیش میں مانسون کی بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش، چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور بادل پھٹنے کے واقعات سے کئی سڑکوں پر رکاوٹیں ہیں اور بجلی کی سپلائی منقطع ہے۔ ہنگامی صورتحال میں کارروائی کرنے والے ریاستی مرکز کے مطابق ایک قومی شاہراہ اور 395 رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ اس کے علاوہ 1593 ٹرانسفارمر اور 178 پینے کے پانی کی اسکیمیں ٹھپ ہیں۔ رپورٹوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مانسون سیزن میں بارش سے متعلق واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 241 ہو گئی ہے، جبکہ 36 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس دوران شملہ کے موسمیات کے مرکز نے 20 اگست تک ریاست میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے اور آج چمبا، کانگڑا اور منڈی اضلاع میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ حکام نے لوگوں سے دریاؤں اور جھرنوں سے دور رہنے اور غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہماچل کی پہاڑیوں میں لگاتار بارش اور ریاست کے کچھ علاقوں میں بادل پھٹنے کے حادثات کی وجہ سے پنجاب کے کئی علاقے پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ یہاں بیاس دریا میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے جموں کشمیر، ہماچل پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ خطے اور ساحلی آندھرا پردیش میں آج بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے دلی NCR سے آوارہ کتوں کو ہٹانے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ حکومت نے ملک کی گراں قدر خدمات کے لیے 1000 سے زیادہ اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈلز دینے کا اعلان کیا ہے۔ 79ویں یوم آزادی سے قبل آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ملک سے خطاب کریں گی۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کو یاد کرنے کا دن منایا جا رہا ہے اور 1947 میں تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ الاسکا میں میٹنگ کے دوران روس کے ساتھ یک طرفہ یوکرین امن معاہدہ نہ کریں اور ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں مانسون کی شدید بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔